التبارکہ وتعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ عجل فرجہم، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات۔ عجل فرج۔ مومنات گرامی، جناب فاطمۃ الزہرا مدافعہ ولایت، اس موضوع سخن کے تحت کل ہم نے باذن امام وقت اپنے موضوع کا آغاز کیا، جس کے لیے ہم نے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 57 کو سرنامہ کلام بنایا۔ آج تھوڑا سا مختصر کروں گی، تیزی کیونکہ راستے میں ٹریفک میں بہت 1 گھنٹے سے پھنسی ہوئی ہوں، اس وجہ سے ابھی آپ لوگ باہر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری روڈز بلاک ہیں، تو اس وجہ سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن جلدی سے میں کمپائل کروں گی آج کے موضوع کو۔ اللہ کا جو انداز سورہ احزاب کی اس آیت میں، ایسی والی ٹون خدا نے پورے قرآن میں کہیں پہ بھی استعمال نہیں کی۔ رحیم، کریم، پیار کرنے والا، رحمان، جہاں پہ خدا سزا کی بات کرتا ہے، جہاں جہنم کی بات کرتا ہے، وہاں فوراً خدا کہہ دیتا ہے واللہ غفور رحیم، ٹینشن نہیں لو، اگر عذاب ہے بھی تو خدا تم پہ رحم بھی کرے گا۔ لیکن جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، ان الذین یعظون اللہ ورسول، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے کہا میرے پاس مارجن ہی نہیں ہے ان کی بخشش کا۔ اللہ نے کہا میرے پاس ان کی بخشش کا، ان کو معاف کرنے کا مارجن نہیں ہے۔ کہا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا ان الذین یعظون، جو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کس کو؟ کہا اللہ کو۔ کل ہم نے دیکھا اللہ تجھ تک کیسے پہنچے، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ اللہ جب وہ اذیت دیتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، تو ہوگا کیا؟ اللہ کی آواز ہے لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کب تک ہے لعنت؟ کہا فی الدنیا، جب تک دنیا رہے، والآخرہ، جب تک آخرت ہو۔ آخرت بھی اور دنیا دونوں میں کیا ہے؟ لعنت۔ اچھا، اللہ آخرت کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد تھوڑی سی فلیکسیبلٹی، کیونکہ تو رب ہے، تو اللہ کی آواز ہے ہاں وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے تو تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کے لیے۔ کہہ رہا تو بخشش کی بات کر رہی ہے، أَعَدَّ لَهُمْ، میں نے تو ابھی سے تیار کر کے رکھا ہے، لَهُمْ، ان کے لیے، عذاب علیما، عذاب مہینہ، یہاں پہ مہینہ ہے، عذاب علیما نہیں، بڑا دردناک نہیں، مہینہ، نہ ختم ہونے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ ختم ہونے والا عذاب۔ یہ نہ سوچو قیامت ہو گئی، ختم ہو گئی تو ہم بخششیں کر دیں گے۔ اللہ نے کہا کبھی نہ ختم ہونے والا۔ کل کی مجلس ہے ذہنوں میں، آج میں تکرار نہیں کروں گی، صرف جلدی خدا کو اذیت دینے کا تصور نہیں۔ رسول اللہ آپ کو اذیت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کہ اوجڑی پھینکنے سے نہیں ہوتی، طائف میں پتھر پڑنے سے نہیں ہوتی، راستے میں کانٹے بچھانے سے نہیں ہوتی، یا رسول اللہ کوئی عورت کوڑا پھینکے اس سے نہیں ہوتی، تو یا رسول اللہ ان سب چیزوں سے اذیت نہیں ہو رہی تو اللہ کیوں بات کر رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں بتاؤں میری تکلیف کا پیمانہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی، اس نے گویا مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا خدا کو اذیت دی۔ کل ہم یہاں پہنچ گئے تھے، میں نے کہا تھا اس حدیث کو پیرائے میں رکھ کر اس آیت کو پڑھیں، تب سمجھ میں آئے گا وجود فاطمہ۔
جناب زہرا کا وجود خدا کی ناراضگی اور رضا کا مصداق ہے۔ خدا کی ناراضگی، دیکھیں اللہ بھی نا محشر، اب بار الہ جناب سیدہ نے ایسا کیا کیا کہ تو نے اپنی رضا فاطمہ کو دے دی؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ اہل بیت ہیں کیا، رسول ہیں کیا؟ میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو بیٹا، آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں، سنو کہ اہل بیت نے ہمیں توحید سمجھائی، پنجتن پاک نے توحید سمجھائی، رسول اللہ عشق الہیہ میں مصلی پہ کھڑے ہیں، اللہ آیت اتار رہا ہے، اے میرے حبیب اتنا نہ کھڑا ہو کہ تیرے قدموں پہ ورم آ جائے عشق میں۔ اس کے بعد علی مصلی پہ آئے تو کہا میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اپنے محبوب کو دیکھنا لوں۔ اس کے بعد جناب فاطمہ مصلی پہ آئی، انہوں نے کہا بار الہ تیری رات بڑی چھوٹی ہے، میرا سجدہ بڑا طویل ہے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ آئے، کہا بار الہ دنیا کی ساری لذتیں ایک طرف، تیرے دیدار کی لذت ایک طرف۔ اس کے بعد حسین مصلی پہ آئے، آ کے جملہ کہا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ پتا چلا، پتا نہیں خدا کیسا تھا، مجھے کیا پتا، دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اچھا دیکھو گے انشاءاللہ تعالی ہیں؟ ماشاءاللہ کہاں دیکھیں گی؟ اللہ کوئی بات کر رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی خدا کو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ دیکھو گے نہیں دیکھو گے؟ اللہ نگاہوں میں سما نہیں سکتا، توحید کلیئر کرو اپنی، اللہ نگاہوں میں نہیں سما سکتا۔ خدا کبھی تمہارا تعلق، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، ہمارا تعلق اس مکتبہ فکر سے نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جائے قیامت ہوگی، اس کے بعد محشر ہوگا، اس پہ ایک کرسی سجے گی، کرسی پہ اللہ آ کے بیٹھے گا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں قیامت اللہ کی تجلیاں دکھانے کی جگہ نہیں ہے، قیامت تو کسی اور کا مقام دکھانے کی جگہ ہے، جہاں منادی ندا دے گا نظروں کو جھکا لو۔ اللہ تھوڑی کرسی پہ بیٹھے گا، ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بہت سے مکتبہ فکر، قیامت ہوگی، کرسی لگے گی، پھر اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر فیصلے ہوں گے۔ اور بھائی ایسے فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ تھوڑی بیٹھے گا کرسی پر، خدا نظر نہیں آ سکتا کیونکہ وجود نہیں رکھتا، مگر نظر آتا ہے کیونکہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اچھا کرسی تو لگے گی محشر میں، کرسی تو لگے گی، جس سے تم نے پنگا لے لیا ہے نا میری جان، کوئی عام بی بی نہیں ہے۔ ایام فاطمیہ اقتدار فاطمہ کے رائج ہونے کا نام ہے۔ جس سے میں نے کہا نا، جس سے تم نے پنگا لے لیا، بیٹا غلط کیا، غلط کیا۔ کرسی تو لگے گی نور کی، پیرہن بھی نور کا ہوگا۔ بہار الانوار کی حدیث پڑھو، بہار الانوار کی، فرماتے ہیں آپ کے نہیں کہوں گی، جناب زہرا کا 5واں بیٹا اور تمہارا 6واں امام، 5 گئے ہیں جناب زہرا۔ کمال تو یہ ہے نا، بیٹے جتنے بھی بعد میں آئے قصیدے اپنی ماں کے پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس طرح
ہمارے سینوں میں ولایت اتاری جاتی ہے نا، اسی طرح ہمارے سینوں میں معرفت فاطمہ اتاری جاتی ہے۔ ہمیں سب کو پتا ہے ہماری جدہ، دیکھیں میں مرمرا گئی نا تو بیٹا میری ایک نسل کو پتا ہوگا دادی یہ تھی، اس سے اگلی کو نہیں پتا کہ دادی کیا کرتی تھی، اگلی کو کچھ نہیں پتا کون سی دادی، اچھا وہ دادو تھی، بیٹا یوٹیوب کھولو مجلس پڑھتی تھی، اچھا یہ والی ہے، یہ تھا بیٹا، ہاں یہی ہوگا، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں۔ یعنی میں کہوں میری چھٹی نسل کو پتا ہو کہ میری دادی کیا کرتی تھی، کہا بھائی بھول جاؤ۔ اور یہاں میری جتنے بہنیں بھائی بیٹھی ہیں اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے نام اپنے بچوں کو سکھائی نہیں رہے۔ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں، بہت دفعہ کرتی ہوں کہ اس میں ہمارے والدین ہم سے بہت آگے تھے، چاہے انہوں نے پی ایچ ڈیاں نہ کی ہوں، مگر ہمارے ہاں شب جمعہ پورے ہفتے سے مختلف ضرور ہوتی تھی، نہ کوئی بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھے، مگر ان کے ہاں یہ ضرور ہوتا تھا آج کیونکہ شب جمعہ ہے آج کھانا اچھا بنا لو، آج تھوڑا میٹھا بھی بنا لو، ہوتا تھا یا نہیں؟ جن کی مائیں بزرگ ہیں آپ کے یہاں شب جمعہ پتا چلتا تھا آج جمعرات ہے، آج کھیر بھی بن رہی ہے، آج جلیبیاں بھی آ رہی ہیں، آج مٹھائی بھی ہے، آج اماں نے کہا ہے کہ چلو دال بنا رہے اس میں تھوڑا گوشت ڈالو، کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ سارے آتے ہیں بھائی، سارے آتی ہیں ارواحیں ساری۔ اس کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کھڑا کر کر ہمارے بابا کہتے تھے دادا کا نام لو، دادا کا، پھر ہم اپنے دادا کا نام لیتے تھے، پھر وہ کہتے تھے ان کے ابو کا نام پتہ ہے نا، نام لو، ہم لیتے تھے، دادی کا لو لیتے تھے، ان کی ماں کا لو لیتے تھے، نانی اس سے اوپر۔ میں بات کروں نا، مجھے اپنے دادا پر دادا اور ان کے دادا کا نام پتہ ہے، مطلب 3 تک تو پتہ ہے، مگر اس سے آگے میں بھی فیل، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ جب میں مروں گی نا میرے بچوں کو میرے اور میرے باپ کا نام پتا ہوگا بس، کیونکہ ہم نے آگے نسلیں ٹرانسفر نہیں کی، ہم نے شب جمعہ کی فاتحائیں اڑا دی، اب ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں، نماز پہ بیٹھ کے ہم کر لیتے مگر کھانا شانہ لگا کے نہیں، مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ ہو گئی، مگر وہ جو ایک اہتمام ہوتا تھا، اگربتی جلاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے لائٹ جلاؤ، تھوڑا سا دروازہ کھولو، تھوڑی سی خوشبو لگاؤ، کھانا رکھو، سب کھڑے ہو، فاتحہ ہو رہی ہے، ختم۔ کتنے گھر ہیں آپ میں سے جن کے گھروں میں شب جمعہ اب بھی ویسے ہی ہوتی ہے جہاں مرحومین کو یاد کیا جائے؟ ٹھیک ہے میں پوچھ نہیں رہی، آپ جانے، آپ کے مرحومین جانے، میرا کیا تعلق بھائی، میرا کیا تعلق ہے، آپ جانے، آپ کے مرحومین جانے، مگر بات کر رہی ہوں دوسری نسل کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا، دوسری نسل سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا، مگر آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں جس طرح ہمیں ولایت اور امامت انڈیلی جاتی ہے نا، اس طرح جناب زہرا کے ہر بیٹے میں معرفت فاطمہ انڈیلی جاتی ہے۔ دیکھا تو نہیں ہے، چھٹے امام نے کہاں دیکھا، 7ویں نے کہاں، بھائی چوتھے نے کہاں دیکھا، امام حسین کی حد تک ہے نا بس، مگر چوتھے کو بھی ازبر ہے فاطمہ، 5ویں کو بھی ازبر ہے فاطمہ، چھٹے کو بھی ازبر، کہنے جس طرح، اب جاگ کے جملہ، جس طرح تم پر ہماری ولایت فرض ہے اس طرح ہم پر ہماری جدہ کی ولایت فرض ہے۔ جناب فاطمہ کمال ہے بھائی۔ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں محشر کا میدان ہوگا، بہار الانوار کی حدیث پڑھ رہی ہوں، بس جلدی کر رہی ہوں ختم، محشر کا میدان ہوگا، وہ راستہ یہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، علیحدہ ہو گیا نا راستے، جنت کا ادھر جہنم کا ادھر، فیصلہ ہو گیا، اب ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر، ہاں نہیں اب ہم ادھر سے گزر رہے ہیں، کہ وہ راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا
اس پر ایک نور کی کرسی پر اللہ ہماری جدہ کو بٹھائے گا. اگر غلط ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا. میں کوئی آپ کو پتا ہے کہ میں فرضی فضائل پڑھنے کی عادی نہیں ہوں. فرضی کیوں پڑھوں جب حقیقی فضائل اتنے زیادہ ہوں؟ کیوں پڑھوں فرضی؟ کہ وہ راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اس پہ ہماری جدہ کو بٹھایا جائے گا کرسی لگی ہوگی. اور جس کا جو گناہ ہوگا ماتھے پہ لکھا ہوگا. کافر، مشرک، منافق سب لکھ کے نا اسٹیمپیں لگا کر اللہ بھیجے گا. بے شک لکھا ہوگا سب کے ماتھوں پہ جو ہے وہ لکھا ہوگا. کہ جب گزریں گے سب مڑ کے اس کرسی کو دیکھیں گے. یہ کون ہے؟ یہ یہاں کون ہے؟ کہا سب کو رشک آ رہا ہوگا اس بی بی کے مقام پر. کہا پھر کچھ گزریں گے جن کے ماتھے پہ لکھا ہوگا محب. بھائی لکھا محب ہے، جا کدھر رہے ہو یہ بھی تو دیکھو. سچ مجھ یہ بہار الانوار کی روایت پڑھ رہی ہوں میں. کہ محب لکھا ہوگا، محب لکھا ہوگا. گزر رہے ہوں گے جہنم کے رستے پہ. کہ جیسے ہی وہ کرسی والی بیوی کی نظر پڑے گی کہ گیا اللہ یہ محب ہے. اللہ کہیں گے ہاں محب ہے. کہ اللہ یہ میرا محب ہے. کہا ہاں فاطمہ آپ کا محب ہے. اللہ کدھر جا رہی ہے؟ جہنم میں. اللہ کہے گا فاطمہ اس کا نامہ اعمال کھولو، دیکھو کوئی چیز تمہارے مطابق ہے. اللہ کہے گا محبت ہے دل میں. یہ میں نہیں، محبت میں تو انکار ہی نہیں ہے بیٹا. مگر دیکھیں یہاں پہ بہت سی ٹیچرز بیٹھی ہیں. ایک جملہ کہوں، ایک اسٹوڈنٹ بڑا مؤدب ہے، بڑا ادب والا، آپ کے سامنے کبھی بولے ہی نہ. ناہید آپا آپ سن رہی ہیں نا؟ سنیں، بتا کیوں رہی ہوں، ٹیچر ہے اس لیے کہہ رہی ہوں. اب وہ محب ہے، پیارا ہے، مؤدب ہے، ہر وقت السلام علیکم ٹیچر. ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اس طرح کا، شبیہ آپا ہوتے ہیں نا ایسے جو سلام کرتے گزرتے ہیں. آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اندر سے. اور جب اس کا پیپر آپ کے سامنے آتا ہے، نہیں اس پہ 2-3 لائنیں لکھی ہوتی ہیں الٹی سیدھی. اب الٹی سیدھی لکھی ہیں تو ٹیچر کہتی ہے یہ تو میرا والا ہی ہے، اس نے تو لکھا ہی سارا غلط، کیا کیا؟ اب ایپل کے ایک پی نہیں ہے، ٹیچر نے جلدی سے پین سے پی لگا دیا. کوئی نہیں میرا ہے، لگا دیا. اچھا لائن کیا گیا، فل سٹاپ لگاؤ. اس کو نہیں پتا فل سٹاپ بھی لگ گیا. اچھا 3 لائنیں تو اس نے لکھی ہے نا، چوتھی میں لکھ دیتی ہوں نا، کچھ نہیں. اور 1 نمبر سٹار لگا کے دے دیا کہ یہ نمبر میں نے اپنی طرف سے دیا ہے. اب اسٹوڈنٹ پوچھے کہ بھئی اس کے بعد لکھ دیا پاس. اب پرنسپل کے پاس گیا، پرنسپل نے پوچھا یہ کس چکر میں پاس ہے؟ کہا اصل میں نا محنت کرتا ہے، میں نے نیچے لکھ دیے ہیں ریمارکس کہ تھوڑا اور محنت کرو اللہ تمہیں آگے لے کر جائے گا. اب پتا چلا ٹیچر نے محنت کر کے اسے پاس کروا دیا. اب وہ مؤدب اسٹوڈنٹ کا پورا پیپر ہی خالی ہو، کیا کریں گی آپ؟ گریس مارکس دیں گی؟ کہاں سے دیں گی؟ کیونکہ آپ نے بھی تو جسٹیفائی کرنا ہے پرنسپل کو کیوں پاس کیا. کہا اس کا نامہ اعمال دیکھو. نامہ اعمال دیکھا. اب سنیے جناب زہرا کیا کریں گی. جناب زہرا کہیں گی پروردگار نماز تو ہے نا، تھوڑا بہت ہوگا تو کہیں گی نا، بی بی کہیں گی نماز تو ہے نا. اللہ بے دہانی کی ہے نا، اللہ پڑھی تو ہے. اللہ کہے گا فاطمہ کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ دیکھے نا. پریشان ہوگی پتہ نہیں کس دہان میں، پڑھ تو لی نا، پڑھی تو. پتا چلا وہ دھکے ریجیکٹڈ نماز کو فاطمہ نے قبول کروا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی نامہ اعمال جو الٹے ہاتھ میں تھا کہا اس کے سیدھے ہاتھ میں دو. اب جب سیدھے ہاتھ میں کوئی جہنم میں جاتے جاتے جنت کی طرف مڑے تو پورے محشر والے کیا ہو گیا، سب دیکھیں گے یا نہیں؟ تو کوئی سوال کرے گا اللہ اگر اسے تو نے جنت میں بھیجنا تھا تو پہلے ہی بھیج دیتا، اتنا لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے کہا بھیج تو میں دیتا مگر میں زمانے کو دکھانا چاہ رہا تھا اختیار فاطمہ کہ فاطمہ ہے کیا. خاتون جنت مادر حسین
صدیقہ طاہرہ بلند تر صلوات. سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ میں اختیار فاطمہ. پتا تو چلے اہل محشر کو کس سے دشمنی کی ہے. پتا تو چلے اہل محشر کو کس کو اس کے مقام سے ہٹایا ہے. پتا تو چلے. فاطمہ کہیں گی نہیں اللہ ایسے نہیں. ایک محب نہیں میں تو بخشواؤں گی. اللہ کہے گا فاطمہ کیسے؟ منادی ندا دے گا نظروں کو جھکاؤ فاطمہ مسند سے اتر رہی ہیں. اتریں گی فاطمہ. بہار الانوار کی حدیث ہے کہ فاطمہ مسند سے اتر رہی ہیں. اہل محشر آنکھیں بند کرو کہ کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے. حوران جنت قطار میں کھڑی ہوں گی اور جناب فاطمہ ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی. خدا کی بارگاہ میں اللہ فیصلے ہو گئے. اللہ تجھے میرے حسین کو رونے والوں کو بخشنا پڑے گا. آج اپنی ماں کی مجلس میں بیٹھی ہوں نا لمبے مصائب نہیں پڑھوں گی. 2 جملے مغربین کا وقت قریب ہے. تمہیں واسطہ مسجد نبوی کا. اس مسجد میں بیٹھی ہو نا جہاں فاطمہ 7 گھنٹے کھڑی رہی دائیں بائیں دیکھ کر بابا بابا بابا. عزاداروں پروردگارہ فیصلہ ہو گیا. رب العزت فیصلہ ہو گیا. اب جب فیصلہ ہو گیا کبار الہا اللہ پوچھے گا فاطمہ کیا چاہیے فاطمہ کیا چاہیے. کہا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے چاہنے والے کو جہنم میں نہیں پھینکے گا. کہا کیا کروں فاطمہ اعمال تیرے برابر نہیں ہیں. اب جب یہ جملہ کہیں گی نا تو جناب فاطمہ اپنی چادر کو ہٹائیں گی. چادر ہٹا کے کہیں گی پروردگارہ تجھے واسطہ. اب جو دیکھیں گے کس چیز کا واسطہ. 2 کٹے ہوئے بازو فاطمہ کی آغوش میں. پروردگارہ تجھے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. کٹے ہوئے بازو فاطمہ یہ کٹے ہوئے بازو کس کے؟ فاطمہ یہ کٹے ہوئے بازو کس کے ہیں؟ نظر مولا کھلے بازوؤں کے ساتھ فاطمہ کے بیٹے کا پرسا. میں نے کہا نا 2 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں. عزاداروں کٹے ہوئے بازو ہاتھوں میں کٹے ہوئے بازو. اب جو بازو لے کر آگے بڑھیں گی اللہ کہے گا فاطمہ کیا واسطہ دے دیا. کہ اللہ نہیں اللہ نہیں. جب کوئی رونے والا نہیں تھا نا اللہ لوگ لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہے تھے. اللہ یہ میرا چاہنے والا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا رہا ہائے میرا غریب حسین ہائے میرا بے کس حسین. اللہ کہے گا فاطمہ محشر میں بھرا ہوا میدان. فاطمہ کہیں گی اللہ 1 منٹ اللہ بازوؤں کا واسطہ تجھے دے دیا. اللہ ایک اور چیز بھی ہے. پوچھا وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا خون بھرا ہوا کرتا. محشر میں جب فاطمہ لہرائیں گی اللہ تجھے اس کی ننھی سی میت کا واسطہ جسے نو کے سینہ سے اتارا گیا اللہ میرے محبوں کو بخشوا دے. اللہ میرے چاہنے والوں کو بخشوا دے. رو کے کہو ہائے زہرا ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ آپ محشر میں ہماری شفاعت کر سکیں. عزاداروں جناب زہرا مولا حسین کے بدن کے ٹکڑے نہیں لے کے آئیں گے کٹے ہوئے بازو. پوچھا فاطمہ بازو کیوں؟ کہا یہی تو ڈھارس تھے زینب کی کہ اس کو میں نے شب کی نمازوں میں مانگا تھا. مجھے بڑا یقین تھا جب تک میرا عباس زندہ رہے گا تب تک کوئی زینب کی چادر نہ اتارے گا. جب تک میرا عباس
आज़ादी जनाब ज़हरा अपने बेटे की वास्ते से हमारी मारिफत को बुलंद फरमा। गाजी अब्बास आपको जनाब ज़हरा ने अपना बेटा कहा है ना, आपके लिए कुर्ते सिए हैं ना आपकी माँ ने। गाजी अब्बास हम गुनाहगार आई बैठी हैं, मौला शफाअत कर दीजिएगा, मौला कह दीजिएगा हमारा है, मौला हमें बाअमल शिया बनने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें अव्वल वक्त का नमाजी बना। मौला हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी माँ ज़हरा का सर झुक जाए। मौला हमें जनाब ज़हरा की मारिफत अता फरमा। मौला मारिफत वाली नस्लें अता फरमा। परवरदिगार आलम जनाब ज़हरा की नस्ल का वास्ता हमारे बच्चों के अंदर मारिफत जनाब ज़हरा डाल दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे। परवरदिगार तमाम जहाँ जहाँ पुराशोबियाँ हैं समेत पारा छनार परवरदिगार हिफ्ज़ व अमान में रखना। बारे इलाहा शाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। और मालिक हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके नासिरान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।